بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال تعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وسع على عياله وأهله ونفسه وسع الله عليه سائر سنته، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بزرگان محترم، میرے نوجوان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جن مہینوں اور جن اوقات اور ایام کو محترم اور معظم قرار دیا ہے، انہی مہینوں میں سے ماہ محرم الحرام ہے، جس کی حرمت، جس کی عزت اور عظمت کی گواہی قرآن نے دی ہے، اور جن ایام کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے اور خصوصی شرف عطا فرمایا ہے، یوم عاشوراء 10 محرم الحرام کی تاریخ بھی انہی ایام میں داخل اور شامل ہے۔ یہ مہینہ جہاں اپنے اندر بہت ساری عبرتیں، عبادتیں رکھتا ہے، وہیں یہ مہینہ تاریخی اعتبار سے بھی نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ شرعی اور تاریخی دونوں رخ سے، دونوں اعتبار سے یہ مہینہ مسلم ہے۔ اس سے بڑھ کر اس مہینے کی اور یوم عاشوراء کی
اہمیت اور فضیلت کچھ اور نہیں ہو سکتی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے اور اس دن میں بہت ساری چیزوں کی، کائنات کی بہت ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا، اس کی تخلیق فرمائی۔ ماہ محرم الحرام سے نئے اسلامی سال کا جہاں آغاز ہوتا ہے، وہیں یہ مہینہ ہماری زندگی میں ایک تاریخی واقعات لے کر آتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی تاریخی واقعہ نہیں ہو سکتا کہ یہ مہینہ ہماری زندگیوں میں داخل ہو کر ہجرت کے واقعے کی یاد تازہ کرتا ہے۔ یوم عاشوراء ہماری زندگی میں داخل ہو کر ان تاریخی واقعات کو، کائنات کے اندر پیدا ہوئی ان چیزوں کی یاد کو تازہ کراتا ہے۔ حضرات علماء کرام نے یوم عاشوراء کو عاشوراء اس لیے بھی قرار دیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے 10 چیزوں کی تخلیق فرمائی۔ 10 چیزوں کو اللہ نے اس دن پیدا فرمایا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عرش و کرسی کو پیدا فرمایا، لوح و قلم کو پیدا فرمایا۔ تو لکھا علماء نے کہ وہ کوئی اور دن نہیں، وہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ یوم عاشوراء کا مبارک دن تھا۔ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، قلم کی تخلیق یوم عاشوراء کو ہوئی ہے۔ قلم کو پیدا فرما کر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لکھ۔ قلم نے پوچھا اللہ کیا لکھوں؟ اللہ نے حکم دیا وہی لکھ جو قیامت تک ہونے والا ہے۔ تو قلم جیسی باعظمت شے کو، جس کی قسم اللہ نے قرآن میں اٹھائی ہے، اور جس چیز کو اللہ نے علم کے حاصل کرنے کا، تعلیم کے حصول کا ذریعہ بنایا ہے، قلم کو پیدا کیا، عرش کو پیدا کیا، لوح کو پیدا کیا، اور اس سے بڑھ کر کائنات کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اسی دن اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ جنت الفردوس کی تخلیق، جنت الفردوس کو اللہ نے جو اپنے دست مبارک سے بنایا ہے، وہ اسی مبارک تاریخ کو وجود میں آئی ہے۔ اور چاند، سورج، ستاروں کی تخلیق یوم عاشوراء کو ہوئی ہے۔ اور 7 آسمان اور زمین کی پیدائش اور یہ تخلیق کا دن ہے یوم عاشوراء۔ اور لکھا ہے علماء نے، آسمان کی دنیا سے زمین پر سب سے پہلے رحمتوں کا نزول اسی تاریخ کو ہوا ہے، اور سب سے پہلی بارش یوم عاشوراء کو نازل کی گئی۔ سب سے پہلی برسات زمین پر یوم عاشوراء کو ہوئی ہے۔ اس طرح ان 10 عظیم چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا اس مہینے کی اس تاریخ کو جسے یوم عاشوراء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرات علماء کرام نے لکھا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے 10 چیزوں کو اس مبارک دن میں پیدا فرمایا، وہیں 10 انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو
خصوصی نعمتوں سے، خصوصی اعزاز سے نوازا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام پیدا کر کے جنت میں بھیجے گئے، ان سے ایک بھول ہوئی، فنسی آدم ولم نزد لہ عزما، نادانی میں، انجانے میں بھول ہو گئی حضرت آدم علیہ السلام سے، اس شجر ممنوعہ کے پھل کو کھا بیٹھے جس کے کھانے سے اللہ نے منع فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بطور سزا کے آدم علیہ السلام کو روئے زمین پر بھیج دیا، میاں بیوی کو 100 سال تک جدا کر دیا گیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں سے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا کام لیا گیا۔ ادھر جدہ سے حضرت حوا علیہ السلام نکلی، ادھر ہندوستان انڈیا سے اور اس سرزمین سے حضرت آدم علیہ السلام گئے۔ اب دونوں کی ملاقات ہوئی عرفات کے میدان میں، جبل رحمت کے دامن میں۔ یہ پہلی ملاقات تھی اس جوڑے کی اس وادی میں، لہٰذا اس میدان کا نام میدان عرفات بن گیا کہ یہ شناخت کی جگہ ہے، یہ ملاقات کا مقام ہے، یہ پہچان کی جگہ ہے۔ اب حضرت آدم اور حوا علیہ السلام آئے، اللہ کے گھر کی تعمیر کی، طواف کیا اور اللہ سے معافی مانگی، توبہ اور استغفار کا اہتمام کیا۔ ایسے تو 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام توبہ کرتے رہے، اور جب توبہ قبول ہوئی ہے تو لکھا ہے حضرات علماء کرام نے، وہ کوئی اور دن نہیں، وہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ یوم عاشوراء تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا گیا۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کے اور ان کے توبہ اور استغفار کے ان کلمات کو قرآن مجید کا حصہ بنایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ تکلیف دور ہوئی، ان کی توبہ کو قبول کیا گیا اور ان کو قبولیت سے نوازا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر 950 سال تک دین کی دعوت دیتے ہیں، گشت کرتے ہیں، تبلیغ کا کام، تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ 950 سال کی مدت میں 80 پر 2 لوگوں نے، 82 افراد نے نبی کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے کلمہ پڑھا، راہ راست پر آئے۔ 950 سال کی محنتوں کے صلے اور نتیجے میں 82 افراد کلمہ پڑھتے ہیں۔ کتنی محنت لگی اور کیسی تبلیغ ہوئی ہے اور کیسے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا ہے اس پیغمبر خدا نے۔ آخر میں تنگ آ گئے، ہر دن کا ستانا، تکلیف پہنچانا، اذیت دینا، نبی کے ہاتھ بھی بد دعا کے لیے اٹھ گئے۔ قال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ اے اللہ، 950 سال تک مسلسل ان لوگوں پر محنت کرتا رہا، ان کو میں دین کی دعوت دیتا رہا، راہ راست کی طرف بلاتا رہا۔ انی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا۔ جب بھی میں ان کو حق کا پیغام سنانے کے لیے گیا، سچی بات کہنا چاہتا تھا، انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لی، کپڑے پھاڑ کر اپنے کانوں میں رکھ لیے اور
بڑے تکبر کے ساتھ یہ بھاگتے رہے، پیٹ پھیر کر، میری دعوت کو ٹھکرا کر، میرے قول کو، میری باتوں کو نظر انداز کر کے یہ لوگ بھاگتے رہے۔ اے اللہ اب میں ان سے تنگ آ چکا ہوں، اب میں اتنی کوشش کر چکا ہوں، اب ان سے مجھے کوئی امید نہیں ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ روئے زمین پر کسی کافر کو، بے ایمان کو زندہ نہ رکھ۔ نبی کی دعا قبولیت کا شرف پاتی ہے۔ زمین سے بھی پانی، آسمان سے بھی پانی، اللہ کی ذات جب چاہتی ہے پانی کو نعمت کی شکل دیتی ہے، اور جب اللہ کا ارادہ ہو جاتا ہے تو یہی نعمت عذاب کی صورت اور شکل اختیار کر جاتی ہے۔ چنانچہ وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی، آسمان اور زمین سے پانی کے چشمے ابلنے لگے، ساری دنیا ہلاک ہو گئی۔ 6 مہینے تک حضرت نوح علیہ السلام اپنے متبعین کو، ماننے والوں کو کشتی میں لے کر چلتے ہیں۔ 6 مہینے کے بعد پانی کے اس عذاب سے، طوفان اور سیلاب کی اس مصیبت سے نجات ملی ہے۔ تو لکھا ہے حضرات مفسرین نے، اور محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے، وہ یوم عاشوراء کا مبارک وقت ہے کہ آج نوح کو بھی سیلاب کی مصیبتوں سے نجات ملی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری سیرت کو آپ نے سنا کہ یہ پہلے پیغمبر ہیں جن کو اللہ کے راستے میں اس قدر ذلیل کیا گیا، رسوا کیا گیا۔ اس سے بڑھ کر ذلت کیا ہوگی کہ ان کو ننگا کر کے، کپڑے نکال کر ان کو آگ کے انگاروں میں ڈالا گیا۔ قرآن کہتا ہے یا نار رکونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ کے ارادے اور فیصلے ہو جاتے ہیں تو آگ بھی جنت کی نعمت کی، راحت کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ 40 دن تک یہ پیغمبر خدا اس آگ کے انگاروں پر بیٹھ کر واپس باہر آ رہے ہیں، صحیح سالم آ رہے ہیں۔ لکھا ہے علماء نے وہ کوئی اور دن نہیں، وہ یوم عاشوراء کا وہ مبارک دن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ظالم، متکبر، حاکم، بادشاہ، فرما روا کے دور میں آپ جنم لیتے ہیں، آنکھ کھولتے ہیں۔ ظالموں کی جھرمٹ میں اور فرعون کی نظروں کے سامنے آپ اعلاء کلمت اللہ کا فریضہ انجام دیتے ہیں، حق و صداقت کا اعلان کرتے ہیں۔ ہر نبی کو لوگوں نے ستایا، تکلیفیں دی، یہاں تک کہ بادشاہ بھی مخالفت میں کھڑے ہو گئے۔ فرعون جیسا جابر، ظالم، متکبر، مغرور، خون خار بادشاہ آپ کی مخالفت میں کھڑا ہوا ہے۔ کیسے دین کی تبلیغ ہو سکتی ہے؟ کیسے حق کا کلمہ اور صداقت کا اظہار ہو سکتا ہے جب بادشاہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ مخالفت میں کھڑا ہو؟ لیکن انبیاء علیہم السلام کا یہ دستور رہا ہے کہ حق کہنے کے لیے کسی ظالم سے مرعوب نہ ہو جا، سچی بات کہنے کے لیے کسی سے خوف نہ کھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی ہونے کا فرض نبھایا اور اسی حق و صداقت کا اعلان کرنے کی وجہ سے مصر، گھر، مادر وطن چھوڑنا پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے ہیں، دریائے نیل حائل ہو گیا۔ انسان کے عزائم کو دریا کا، سمندروں کا لہراتا ہوا پانی اور اس کی زبردست موجیں انسان کے عزائم کو
توڑ نہیں سکتی، اس کے حوصلوں کو پست نہیں کر سکتی۔ انسان کے عزائم کو جب وہ اللہ کا نام لے کر اللہ کے نام پر ارادہ کر لیتا ہے تو سمندر کی یہ اٹھتی ہوئی زبردست لہریں اور موجیں اس کے مضبوط قدموں کو ہلا نہیں سکتی، اس کے راستے کو روک نہیں سکتی۔ اللہ کا نبی اَنِضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ اَنِضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، اپنے عصا سے دریائے نیل کے پانی پر ضرب لگاتے ہیں، اللہ نے راستوں کو کھول دیا، رکاوٹوں کو دور فرما دیا، اللہ نے نجات دے دی۔ فرعون اپنے لشکر سمیت اترا، وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ، فرعون اور اس کا لشکر ڈوب کر غرق ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ لکھا ہے علماء نے وہ یوم عاشوراء کا مبارک وقت تھا، وہ یوم عاشوراء کا وہ محترم دن تھا کہ جس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی امت کو، ان کی قوم کو، بنی اسرائیل کو فرعون جیسے ظالم حکمران سے نجات عطا فرما دی۔ ایوب علیہ السلام نبی ہیں، ہم کیا بیمار پڑیں گے؟ دنیا وہ کیا بیماری اور مصیبت دیکھے گی جس بیماری کا شکار اللہ کا یہ جلیل القدر نبی ایوب علیہ السلام نے دیکھا ہے۔ اس سے بڑی بیماری کیا ہو سکتی ہے کہ سر سے لے کر پیر کے ناخن تک حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ چکے تھے، سارے بدن میں کیڑے رینگتے تھے۔ لکھا ہے حضرات مفسرین نے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اللہ نے خود اس پیغمبر کی تعریف فرمائی ہے، جب کوئی کیڑا ان کے جسم سے گر پڑتا، ایوب علیہ السلام اس کیڑے کو اٹھا کر اپنے جسم پر ڈال لیتے۔ اللہ نے میرے جسم کو تیری روزی، تیری غذا کا سامان بنایا، تو کہاں جاتا ہے؟ ایک دن نہیں، ہفتہ نہیں، مہینہ نہیں، 18 سال تک اللہ کے یہ نیک نبی اس بیماری میں مبتلا رہے۔ بیماری کافروں کو نہیں، مصیبتیں ظالموں کو نہیں، حالات، مسائل، مصائب، آزمائشیں برے لوگوں پر نہیں، اللہ کے نیک بندوں پر آئی ہیں۔ بیماری یہ بھی ایک نعمت ہے، اور بیماری جہاں مصیبت ہے اللہ نے اسے ایک نعمت بھی بنایا ہے، اور اس مصیبت میں مبتلا کیا ہے کسی عام مومن اور مسلمان کو نہیں، بلکہ اپنے پیغمبر کو، اپنے نبی کو۔ 18 سال تک کون شخص اس بیماری کو سہ سکتا ہے؟ پیٹ اور سر کے درد کو لوگ برداشت نہیں کر سکتے، خودکشی کر لیتے ہیں۔ 18 سال تک اللہ کا یہ نبی اس بیماری کو سہتا رہا۔ لکھا ہے علماء نے 18 سال کے عرصے میں کبھی زبان پر کوئی شکوہ کا، کوئی شکایت کا کلمہ نہیں لایا۔ چنانچہ 18 سال کے طویل عرصے کے بعد جا کر غسل کرتے ہیں، بیماری رفع دفع ہوتی ہے، بیماری سے آپ نجات پاتے ہیں۔ لکھا ہے علماء نے وہ کوئی اور دن نہیں، وہ یوم عاشوراء کا دن تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے کے فراق میں، جدائی میں روتے ہوئے نابینا ہو گئے، آنکھوں کی بینائی اور بصارت کھو بیٹھے، اور 40 سال تک اس مصیبت میں گرفتار رہے۔ 40 سال کے بعد اللہ کا یہ نبی اٹھ کر تہجد پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ
اس نبی کی بشارت کو 40 سال کے بعد نہ صرف واپس لوٹاتے ہیں، جدا ہوئی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ اس نبی سے ملا دیتا ہے۔ باپ بیٹے کی ملاقات ہوئی ہے، آنکھوں میں بصارت واپس آ چکی ہے۔ وہ مبارک دن یوم عاشوراء کا تھا۔ لکھا ہے علماء نے، حضرت یوسف علیہ السلام سے خود ان کے بھائیوں نے حسد کیا۔ بھائی جب حسد کرنے لگے تو اوروں سے کیا گلہ کرنا، اپنے ہی دشمن بن جائیں تو غیروں سے کیا گلہ ہے، اپنے ہی سازشیں کرنے لگیں تو غیروں سے ہم کیا شکایت کر سکتے ہیں، اپنے ہی عداوتیں نفرتیں کرنے لگیں، اپنے ہی اپنی ترقی میں رکاوٹ بن جائیں اور ہماری منزل کو پہنچنے کے لیے درمیان میں حائل ہو جائیں تو غیروں کا کیا گلہ کرنا۔ نبی کے بھائیوں نے نبی سے حسد کیا ہے۔ آج اگر عوام ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ آج علماء سے حسد کرتے ہیں تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ نبی کے بھائیوں نے خود اپنے بھائی سے حسد کیا اور اسے لے جا کر کنویں کی گہرائی میں ڈال دیا، اوپر سے چٹان بھی ڈال دی تاکہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اسے کون مار سکتا ہے، اسے کون ہلاک کر سکتا ہے؟ جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ارادہ کر لے کہ اسے ترقی دینا ہے، اسے عزت کی منزلوں پر بٹھانا ہے، اسے پستی سے بلندی پر لے کر جانا ہے، اس کے راستے کو کون روک سکتا ہے؟ جسے اللہ کامیاب کرنا چاہے اسے دنیا کیسے ناکام کر سکتی ہے؟ اللہ کا ارادہ تھا تم لوگ اسے کنویں کی گہرائی میں ڈالو اور تم اسے مارنا چاہو، لیکن میرا ارادہ ہے اسے کنویں کی گہرائی سے نکال کر مصر کا اسے بادشاہ بنانا ہے۔ تم اسے گرانا چاہتے ہو، میں اسے اٹھانا چاہتا ہوں۔ تم اسے ناکام کرنا چاہتے ہو، میں اسے کامیاب کرنا چاہتا ہوں۔ تم اسے مارنا چاہتے ہو، میں اسے تخت پر بٹھا کر لوگوں کی سامنے اس کا اعزاز کرنا چاہتا ہوں۔ ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں، تمہارا چاہا نہیں ہو سکتا۔ جب میں ارادے کر لیتا ہوں، یرید کا بخیر فلا راد لفضلی، دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ اللہ نے نکالا کنویں کی گہرائی سے۔ لکھا ہے علماء نے وہ یوم عاشوراء، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی بلندیوں پر اٹھایا گیا، جن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوگ ختم کرنا چاہتے تھے۔ وہ یوم عاشوراء، سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت دے دی گئی، قیامت تک کوئی ایسا بادشاہ نہیں بن سکتا۔ وہ یوم عاشوراء تھا۔ کتنے ایسے واقعات ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر لے جایا گیا، وہ یوم عاشوراء۔ میرے محترم بھائیوں، مختصراً میں نے اس دن کی حقیقت کو بیان کیا ہے، اس دن کی فضیلت کو آپ کے سامنے رکھا ہے، جس دن کو آج کا ایک جاہل، نادان، ان پڑھ اور ناواقف طبقہ اس دن کی اہمیتوں کو نظر انداز کرتا ہے، اس مہینے اور اس دن کو منحوس سمجھتا ہے، اور اس دن کی تاریخی اور شرعی حیثیتوں سے نابلد ہے۔ غیر ضروری کاموں میں امت کا ایک طبقہ بالخصوص اس ماہ مبارک کے پہلے عشرے میں مبتلا اور ملوث ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ جتنی باتیں میں نے کہیں یہ یوم عاشوراء کی حقیقت تھی، یہ یوم عاشوراء کی فضیلت تھی، اور آپ حضرات کو پتہ چلا کہ یوم عاشوراء کی یہ فضیلت روز اول سے چلتی چلی آ رہی ہے۔ روز اول سے اس کا سلسلہ ہے۔ جنت الفردوس کو اللہ نے اس دن میں بنایا، آدم کی پیدائش اسی دن میں ہوئی،
کائنات جب سے شروع ہوئی ہے اس دن سے اس دن کی اہمیت چلتی آئی ہے۔ ہاں یہ اتفاقی بلکہ حسن اتفاق ہے، یہ فضیلت والی بات ہے کہ اسی مبارک دن میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت کا وہ واقعہ بھی پیش آیا۔ امت کے اس عظیم سپوت کو، اور جو بچہ نبی کے سر اور سینے پر کھیلتا تھا، جو بچہ نبوت کے کندھوں پر سوار ہو کر چلتا تھا، جو بچہ نبی کے ساتھ مسجد نبوی کے منبر و محراب پر بیٹھا کرتا تھا، جس بچے کے موجودگی میں فرشتہ اپنے نبی کی خدمت میں غلام بن کر آتا تھا، جو بچہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہے اور جنتی عورتوں کی سردار کی ماں سے اور ایسی مقدس ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہے، اس نوجوان کو بھی مظلومانہ اور بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ یہ حسن اتفاق ہے کہ وہ دن بھی محرم کی 10ویں تاریخ اور یوم عاشورہ کا دن تھا۔ اس بات کو ہم ذہن سے نکال دیں کہ محرم کی 10ویں تاریخ یوم شہادت جسے ہم لوگ کہتے ہیں، محرم کی 10ویں تاریخ کی فضیلت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ہرگز نہیں ہے۔ یہ حسن اتفاق کہ اس مبارک دن میں ان کی شہادت پیش آئی ہے، اور کس حالت میں یہ شہادت واقع ہوئی ہے، اس پر غور کرنا ہے، اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے۔ بارہا ہم سن چکے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حیات طیبہ کا یہ آخری دن تھا، لڑتے لڑتے ظہر کا وقت آیا، ظہر کی نماز کا وقت آ گیا۔ 52 افراد ہیں، 50 پر 2 آدمی اپنے قاصد کو بھیجتے ہیں شمر کے پاس کہ جاؤ اس ملعون سے کہو کہ ہم ظہر کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے جنگ کو بند کر دے، نماز پڑھنے کے لیے، کھانے کے لیے نہیں، کوئی اور کام کرنے کے لیے نہیں۔ اس نے اجازت نہیں دی۔ تاریخ کبھی اس حقیقت کو چھپا نہیں سکتی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اس 52 افراد کی جماعت کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ 26 افراد لڑتے رہیں، 26 افراد جا کر نماز پڑھ کر آئیں۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو کر آئیں، وہ جہاد میں لگے رہیں گے، باقی 26 افراد جا کر نماز پڑھیں گے۔ یاد رکھیں، یہ وقفہ اور یہ جو مہلت آپ نے لی تھی، وہ جلسے جلوس کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ غیر غلط کام کرنے کے لیے نہیں تھا، وہ کھچڑا کھانے شربت پینے کے لیے وہ وقت نہیں تھا۔ آج ہمارے محرم کی 10ویں تاریخ پتہ نہیں کن کن چیزوں کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے۔ ہم نے محرم کی 10ویں تاریخ کو کھچڑے اور شربت تک، جلوس میں، ناچنے گانے، لہو و لعب میں مشغول رہنے تک محدود کر دیا ہے۔ ذرا آپ دیکھیں، اس جلوس میں شرکت کرنے والے اس دن کی کم سے کم فجر کی نماز تو پڑھ لیتے، اور جس کا نام لے کر تم تماشا کر رہے ہو، ذرا اس کی سیرت کو دیکھتے، جس کی شہادت کو تم نے مزاح بنایا ہے، تجارت بنایا ہے، جس کے نام سے تم دکانیں چلاتے ہو، جس کے نام سے پیٹ پالتے ہو، اس نے تو میدان جہاد میں بھی سجدے کو نہیں بھولا، نماز نہیں چھوڑی، سجدہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری سجدہ ہو سکتا ہے پھر سے مجھے سجدہ نصیب نہ ہو۔
اپنی ماں کی چادر کو سر پر امامے کے طور پر باندھتے ہیں، اپنے باپ کی تلوار ہاتھ میں لیتے ہیں، مدینۃ المنورہ کی طرف رخ کرتے ہیں اور اپنے محبوب نانا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف رخ کر کہتے ہیں، نانا جان خواہش تو تھی کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام پڑھتا، لیکن آپ کی امت نے مجھے اتنی مہلت نہ دی، مجھے اس کا موقع نہ دیا۔ دعا کرتے ہیں اللہم رزم بقضائک وصبرا علی بلائک، اے اللہ تیرے فیصلے پر میں راضی ہوں اور اس مصیبت پر صبر کرتا ہوں، اور تجھ سے میں اس پر شکر ادا کرتا ہوں۔ اے اللہ تو نے مجھے اس کا موقع دیا، میرے نانا کے دین کی حفاظت اور تیرے پیغام، تیرے کلام اور تیرے دین کی حفاظت کے لیے تو نے میرے خون کو، میرے خاندان کو قبول کیا۔ اے اللہ اس پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ وَصَبْرًا عَلَى بَلَائِكَ، دعا کرتے ہیں میرے محترم بھائیوں، امام حسین سے محبت یہ نہیں کہ تم جلوس کو نکالو، بدعات میں، خرافات میں، غلط رسومات میں تم مبتلا ہو جاؤ، غیر غلط کاموں میں ملوث ہو کر تم اسے دین کا نام نہ دو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ کم سے کم آج کا یہ طبقہ نمازی بن جاتا۔ 10 محرم کی تاریخ کو اللہ سے یہ وعدہ کرتا ہے، اللہ کم سے کم میں نماز کی پابندی کروں گا۔ امام حسین سے محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ آج کے نوجوان اللہ اس کے رسول کے بعد جن کا مقام ہے ماں باپ کے موتی اور فرمانبردار بن جاتے۔ یہ حسین سے محبت کا تقاضا تھا، یہ حسن سے محبت کا تقاضا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، آپ کے بیٹے حسن اور حسین آپ کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں؟ میں اپنے نوجوان بھائیوں کی توجہ چاہوں گا، حسن اور حسین کا تمہارے ساتھ کیا سلوک ہے؟ سنیے ایک باپ کی گواہی کو جو اپنی اولاد کے متعلق کہہ رہا ہے۔ فرماتے ہیں، جب میں گھر کے اندر ہوتا ہوں تو میرے بیٹے گھر کی چھت پر نہیں جاتے۔ میں گھر کے اندر ہوتا ہوں تو بچے چھت پر نہیں جاتے، کہیں باپ کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ باپ نیچے کھڑا ہے، میں چھت پر کیسے جاؤں؟ رات میں چلتا ہوں تو حسن حسین مجھ سے آگے آگے چلتے ہیں کہ کوئی سامنے سے حملہ نہ کر دے۔ دن میں چلتا ہوں تو پیچھے سے میری حفاظت کرتے ہیں کہ پیچھے سے کوئی مجھ پر حملہ نہ کرے، اور میرے ساتھ بیٹھ کر ایک برتن میں کھانا نہیں کھاتے۔ کیوں؟ ادب کا یہ تقاضا ہے، احترام کی یہ انتہا ہے۔ پتہ نہیں باپ کے ساتھ برتن میں کھانا کھاؤں، باپ کو کون سی چیز پسند آ جائے۔ اگر اپنے باپ کی پسندیدہ چیز اٹھا کر میں کھا لوں تو کہیں مجرم نہ بن جاؤں۔ باپ کے ادب اور احترام کا یہ عالم ہے۔ اگر تمہیں حسن اور حسین سے محبت ہے تو کھاؤ قسم 10 محرم الحرام کو کہ جن ماں باپ نے ہمیں جنم دیا ہے، جن ماں باپ نے ہمیں دنیا دکھائی ہے، کبھی ان کی بے ادبی نہیں کریں گے، کبھی ان کو اذیت نہیں پہنچائیں گے، ان کو اولڈ ایج ہوم کی نظر نہیں کریں گے، ان کو ذلیل اور رسوا نہیں کریں گے، باپ کو تیز نگاہوں سے نہیں دیکھیں گے، ماں پر اپنی زبان نہیں چلائیں گے۔ اگر حسین سے محبت ہے تو اس نوجوان شہید کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تم ماں باپ کے مطیع اور فرما بردار بن جاؤ، وہ ادب کرو جو حسین نے باپ کا ادب تمہارے سامنے نمونے کے طور پر رکھا ہے۔ حسین سے محبت ہے
تو کرسیوں کے لیے کیوں بک جاتے ہیں؟ کیا امام حسین کی یہ لڑائی سیاسی جنگ تھی؟ کیا یہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے تھی؟ آج ایمان کے سودے کر دیتے ہو ایک سرکاری عہدے کے لیے۔ آج کتنے سیاسی لوگوں نے صرف کرسی کے لیے ایمان کے سودے کر دیے، مندروں میں ماتھے ٹیک دیے، پتہ نہیں زندگی میں انہوں نے اتنے سجدے بھی نہیں کیے جتنے انہوں نے پوجا پاٹ کر لیے۔ ایمان کے سودے ہو جاتے ہیں اقتدار کے لیے۔ اگر حسین سے محبت ہے تو کیوں عہدوں کے لیے آپس میں لڑتے ہو؟ کیوں عہدوں کے لیے اللہ کے گھروں کو نیلام کرتے ہو؟ عہدے اور منصب کے لیے اللہ کے گھروں کی بے ادبی کیوں کرتے ہو؟ ممبر و محراب کو خون خرابے کی جگہ کیوں بناتے ہو؟ مسجد عبادت کا مقام تھا، اسے فتنے کی جگہ کیوں بناتے ہو؟ اگر حسین سے محبت ہے تو اس کی سیرت کو پڑھو۔ اس کی محبت اور اس کی شہادت کا یہ حق نہیں ہے کہ تم گلی کوچوں میں ناچتے رہو، نعرے بازی کرتے رہو۔ بہرحال یوم عاشوراء جب ہماری زندگی میں آتا ہے تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں دو باتیں ہیں جن دو باتوں پر حضرات صحابہ کرام نے عمل فرمایا اور اکابر اولیاء نے، علماء کرام نے ان دو چیزوں کا اہتمام کیا۔ پہلی چیز تو یہ ہے یوم عاشوراء لکھا ہے حضرات محدثین مفسرین نے، رمضان کے روزوں سے پہلے یوم عاشوراء کا روزہ پہلے فرض تھا۔ جیسے ہی رمضان کے روزوں کی فرضیت کا اعلان ہوا، اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن اس روزے کی اہمیت ابھی بھی باقی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مجھے امید ہے اس بندے کے تعلق سے جو محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یاد رکھنا یہ معافی جو ہوگی یہ حقوق اللہ کی ہے۔ ایسا نہیں کہ 10 بندوں کو ہم نے ڈبا دیا، ان کو برباد کر دیا، ان کا مال ناجائز طریقے سے کھا لیا، خیانت کا حرام مال کھا لیا اور عاشوراء کا روزہ رکھ لیا، وہ گناہ ہرگز معاف نہیں ہوگا۔ یہ جو گناہ معاف ہوں گے وہ گناہ صغیرہ ہیں، وہ حقوق اللہ ہیں۔ حقوق العباد، کسی کا کھایا ہوا مال، کسی کو پہنچائی گئی تکلیف، شہادت کا خون بھی اسے معاف نہیں کرا سکتا۔ شہادت کا خون بھی اس دھبے کو، داغ کو دھو نہیں سکتا۔ حقوق اللہ میں جو کمی پیشی ہے اللہ اس کی معافی کا اعلان فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ ہجرت فرماتے ہیں، حضرات صحابہ کرام روزہ رکھتے ہیں۔ ایک یہودی ملاقات کے لیے آیا، اس نے کہا کہ میں بھی روزے سے ہوں۔ آپ نے مہمان نوازی کرنا چاہا تو اس نے انکار کیا، میں روزے سے ہوں۔ آپ نے پوچھا یہ کیسا روزہ ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ھذا یوم عظیم فیہ انجی اللہ موسیٰ وقومہ وغرق فرعون وقومہ، اس دن کا ہم بڑا احترام کرتے ہیں کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات ملی، فرعون جیسا ظالم ہلاک ہوا۔ فصامہ موسیٰ شکراً فنحن نصومہ، چنانچہ شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آج کے دن کا روزہ رکھا تھا۔ ان کی اتباع اور اطاعت میں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا تعلق موسیٰ سے تم سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ آئندہ سال تم 1 روزے کا اضافہ کر لو۔ یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ عبادات میں بھی اچھے کاموں میں بھی غیروں کی مشابہت ہو، چنانچہ آئندہ سال 1 دن کے روزے کا اضافہ کر لینا، 9، 10 یا 10، 11، تاکہ یہودیوں سے ہماری مشابہت نہ ہو۔ تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک عمل یہ ہے
کہ ہم اس دن روزہ رکھیں 9-10 یا 10-11، منگل بدھ یا بدھ جمعرات کا روزہ رکھیں۔ دوسری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وسع علی نفسہ وَأَهْلِهِ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهِ، کہ جو انسان اس دن اپنے گھر والوں کو اچھا کھانا کھلاتا ہے، دسترخوان میں وسعت کرتا ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں فراخی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سال بھر اس کی روزی میں برکت دیتے ہیں۔ چنانچہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غریبوں کو کھلانا ہی عبادت ہے، غیروں کو، مسافروں کو، مہمانوں کو کھلانا ہی باعث برکت ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر والوں کو کھلانا بھی عبادت ہے، بلکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعمال کے ترازو میں سب سے پہلے ان لقموں کا وزن فرمائیں گے جو حلال لقمے انسان محنت کر کے اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے۔ اپنے گھر والوں کو کھلانا بھی عبادت ہے، ان کی من چاہی چیزوں کو ان کے لیے اس کا انتظام کرنا، کھانے پینے کی چیزوں میں وسعت اور فراخی سے کام لینا۔ اس مہینے کی اور بالخصوص یوم عاشوراء کے اس مبارک دن کی ایک بہت بڑی نیکی ہے اور بہتر اور احسن عمل ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایک روزہ رکھنا ہے، دوسرا یوم عاشوراء کی 10ویں تاریخ کو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جتنا بھی تماشا ماحول میں، معاشرے میں، گاؤں شہر میں ہوتا ہے، یہ سب غلط ہے، یہ غلط رواج ہے، یہ غلط رسومات ہیں۔ محرم الحرام کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، عبرت کا مہینہ ہے، گھر والوں پر وسعت کا مہینہ ہے۔ اسے ہم شرارت کا اور اسے ہم تجارت کا اور غلط رسومات کا ہم اسے مہینہ نہ بنائیں۔ یہ دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس پر عمل کریں گے، اللہ آپ کو بھی اس کا اجر دے گا، مجھے بھی اس کا بہتر بدلہ دے گا۔ اور دعا کریں روزہ رکھ کر کہ اللہ نے اس دن میں فرعون جیسے ظالم کو ہلاک کر دیا۔ آج بھی فرعون کے یہ نسل، فرعون کی یہ اولاد آج بھی پوری دنیا میں سینہ تان کر چل رہی ہے۔ آج بھی یزید زندہ ہیں، آج بھی یزیدیت رقص کر رہی ہے، آج بھی فرعونیت ادھر ادھر فخر سے سینہ تان کر چل رہی ہے۔ روزہ رکھ کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسرائیل کے فرعون کو ہلاک کر دے۔ روزہ رکھ کر دعا کر دیں کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے جتنے ساتھی حامان، شداد، اس کے وزراء ہیں، اس کے معاونین ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم رسید فرما دے۔ روزہ رکھ کر دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ عالم اسلام پر جتنے بھی فرعونوں اور یزیدوں کا تسلط ہے، جہاں کہیں عالم اسلام میں مسلمانوں پر حسینیت یا حسین جیسے مظالم، حسین رضی اللہ عنہ پر جو مظالم ڈھائے گئے، یہ ظلم روزانہ فلسطین کی عورتیں، بوڑھے، بچے، جوان دیکھ رہے ہیں۔ حسین پر ایک دن کربلا گزری تھی اور پچھلے 1 سال سے کم و بیش غزہ پر، اہل فلسطین پر روزانہ کربلا گزر رہی ہے۔ یہ بچے، یہ عورتیں روزانہ کربلا کے میدان میں زندگی گزار رہے ہیں۔ روزہ رکھ کر دعا کریں کہ اللہ ہم تو ان کے لیے کچھ نہیں کر سکے، بس اس ظالم کی تباہی اور ہلاکت کی ہم دعا کرتے ہیں۔ یہ دن موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے راحت کا، نجات کا سامان بن کر آیا تھا۔ دعا کیجئے کہ آنے والا یوم عاشوراء پورے عالم اسلام کے لیے راحت کا، نجات کا، عروج کا، کامیابی کا اور خوشحالی کا، خیر کا ذریعہ اور سبب بن کر آئے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔